رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں. سوال کیا کہ میرا دل نہیں لگتا نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا میرا. کیا کہا کہ میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، عبادت کرنے کو دل نہیں چاہتا. کس کے پاس آئی؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. بس اتنا معمولی نسخہ دیا کہ قبر کو یاد کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ گے، عبادت کرنے لگ جاؤ گے. کتنا آسان نسخہ بتایا کہ اگر عبادت کرنی ہو اور عبادت میں اگر کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہو تو قبر کو یاد کرو. کتنا بہترین اور اہم سبق ہے جو بھولے نہیں. پھر دوبارہ پلٹ کے آئی کہ جزاک اللہ اماں جان، آپ کا بہت بہت شکریہ. جب سے میں نے قبر کو یاد کرنا شروع کیا میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. آج جتنے مسئلے ہیں دنیا کے اندر، جتنے مسئلے دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان میں ہیں، اصل میں قبر کو بلا دیا کہ کل زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کل کا نہیں پتا. آج ہم زندہ رہیں گے، آج میں جھگڑ کر گیا ہوں، آج میں لڑ کر گیا ہوں، آج میں ایک دوسرے کے درمیان نفرت ڈال کے گیا ہوں، تقسیم کر کے گیا ہوں، آج میں تکبر کر کے گیا ہوں، تو کل میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. اس چیز کو پکڑ لیں کہ کل نہیں، آج نہیں، ابھی میں اگر میرا انتقال ہو گیا اور میں فوت ہو گیا تو اگر میں نے کسی مسلمان کے درمیان اختلاف ڈالا، کسی مسلمان کو ناراض کیا، کسی مسلمان کا دل دکھایا، نفرتیں ڈالی، عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، تو میرا کل قبر میں کیا؟ سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہوگا. ایک مسئلے کو اتنا سوار کر لیا ہے لوگوں نے، اتنا سوار کر لیا ہے کہ آپس میں سلام لینا اور دینا چھوڑ دیا. اس مسئلے کو اتنا مسئلہ سمجھ لیا ہے کہ گھروں کے اندر تقسیم، مسجدوں میں بھی تقسیم، آپس میں میل جول میں تقسیم، اور اس مسئلے کو اتنا سر پہ سوار کر لیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ آج میں نے نئے کپڑے پہنے اس لیے کہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ عید کا دن ہے. ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا کہ چلو میرا روزہ ہے لیکن میں ایسے کپڑے ایسے لگ رہا ہوں کہ میں عید منا رہا ہوں. مجھے ہر کوئی سلام کر رہا ہے، میں خوشی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ گلے بھی مل رہا ہوں ان کو مبارک. اگر آپ کو کسی نے مبارکباد دے دی تو آپ کیوں اپنا سر اونچا کر لیتے ہیں؟ آپ پیشانی کیوں اونچا کر لیتے ہیں؟ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اور اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو پھر ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ یاد رکھیں کہ ایک ہے شریعت کے اندر اصول کا مسئلہ، اصولی مسئلہ، ایک ہے فروع. اصول کے اندر تو آدمی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اصول عقیدہ. فروع نماز کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسئلے ہیں، اجتہادی مسئلے ہیں، گنجائش ہے، افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے. اس میں ایمان اور کفر کا مجھے بتائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو اجتہادی مسئلہ ہے، کیا ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے؟ ہم نے اس مسئلے کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. ایمان اور کفر، اور آپس میں جنگ ہو رہی ہے، دست و گربا ہو رہے ہیں، اور گروپوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے اور پھر علماء کی شان یہ ہے کہ اس طرح کام کریں. خدا را امت کو تقسیم ہونے سے بچائیے. تقسیم ہونے کا جو اعتدال راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنا جو چاہے کرے، علماء کی رہنمائی میں کرے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دور سے لے کے آج تک امت کے اندر فروعی مسائل کے اندر اختلاف رہا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ایک صحابی کا یہ عمل ہو کہ کسی دوسرے صحابی سے انہوں نے دل میں نفرت رکھی ہو؟ مجھے بتائیے کسی ایک صحابی کے ایک کوئی مثال مجھے بتا دیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کسی مسئلے کے اختلاف کی وجہ سے کوئی اختلاف کیا ہو. محدثین کا اختلاف، ائمہ کے اختلاف، ائمہ کے اختلاف. آپ اس کا مطلب دیکھتے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھا ہے، کوئی ہاتھ بند کر کے نماز پڑھا ہے، کوئی کیا بولتے ہیں رفع یدین کرتا ہے، کوئی رفع یدین نہیں کرتا. تو اس میں اس مسئلے کو کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا. اتنی گالم گلوچ، اتنی بدتمیزی، اتنی بد تہذیبی کہ دوسرے آدمی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں.
بھائی یہ دیکھیں، میں نے آج آپ حضرات کے سامنے جو حدیث بتائی نا کہ شب قدر کی رات کی جو محرومی کا جو سبب ہے، جو تعیین کا جو معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، ان کو بتانا تھا کہ بھائی یہ شب قدر کی رات ہے، اس میں عبادت کرنا. کس وجہ سے محروم ہو گئی امت؟ صرف دو مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے اتنے بڑے اجر کی رات اور اتنے بڑے ثواب کی رات کی جو تعیین کا معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دیا. آدمی ظاہری بات ہے گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، ہم جیسے لوگ وہ تو نبی کا درجہ، نبوت کے درجے پر تھے، فائز تھے اور امام الانبیاء تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ اتنا بڑا جھگڑا، اتنی بڑی نوزت ہے یہ چیز. کیونکہ جہاں جھگڑا ہوگا وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. ایک صحابی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ یہ جنت میں جائے گا، مدینہ میں وہ گیٹ موجود ہے، وہ کبھی میں دکھاؤں گا آپ کو جہاں سے وہ تشریف لائے. تو وہ صحابی تو میں لگ گئے، تجسس میں لگے یہ کیا عمل ہوگا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں جب رات کو سوتا ہوں صاف دل کے ساتھ سوتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کا کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی حسد نہیں ہوتی، مطلب بالکل شیشے کی طرح دل ہوتا ہے جب میں سوتا ہوں. بتائیں ایسے لوگ آج ملیں گے مجھے؟ بتائیں. ایک صف کے اندر کھڑے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں، پڑوس میں ہیں، گھر کے اندر ہیں، ایک دوسرے سے بول چال بند کی ہے، بس یہ نہیں ہمارے اختلاف ہے. تو اللہ کے راستے ان خوشیوں کے دن کو خوشی والا دن رہنے دے، غم کا ماحول پیدا نہ کریں، پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. ہمارا کام ہے بتانا، علماء کا کام ہے بتانا. علماء رہنمائی دے سکتے ہیں، علماء جھگڑا فساد کا ماحول نہیں چاہتے ہیں، علماء چاہتے ہیں کہ پیار و محبت کے ساتھ رہیں، اخوت کے ساتھ رہیں. تو یہ انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ مسلمانوں کا انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رقابت میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں یہ جو بقیہ جو ایام جو بھی اب گزاریں، اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا